السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم فرماتے ہیں عبادت کا مغز ہے دعا، الدعاء مخ العبادہ، الدعاء ہی العبادہ، لا يرد القضاء الا الدعاء۔ کوئی چیز تقدیر سے نکل نہیں سکتی، اچھی بری کیسی بھی ہو، اس میں بحث منع ہے۔ تو دعا اس تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے، انسان کو زیادہ مصیبت مشقت روزی میں یا مصیبتوں میں یا جنت کے اعمال میں یا گناہوں سے بچنے میں نہیں ہوتی ہے، آسانی ہو جاتی ہے۔ دعا میں اتنا اثر ہے اور قدر کرنی چاہیے کہ وہ دعا حقیقت میں ہی ایسی ہے، کیونکہ نبی کریم کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ خیالی باتیں یا اندازے کی باتیں نہیں ہوتی، وہ اٹل ہوتی ہیں، خیال اندازہ نہیں، اٹل۔ اس لیے یہاں تقدیر کی دعا لے جائیں، وہ پڑھا کریں صبح شام۔ اور یہ تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ایک تسبیح کے آگے پھر 3 دفعہ درود ابراہیمیہ پہلا حصہ، نہیں آتا تو کوئی پڑھنا، اس کی کھلی اجازت ہے جس کو سکھائیں۔ اس تسبیح سے خدا ساری کائنات کو رزق دیتا ہے، اور اس کے علاوہ اس تسبیح سے مصیبتیں ٹالتا ہے اللہ تعالیٰ، رزق کے علاوہ مصیبتیں۔ جو یہاں ادھر ادھر سے آئے ہوئے انٹیلیجنس میلیجنس یہ ہر جگہ گھسے ہوتے ہیں، انٹیلیجنس کو بولو منحوس کو یہ بھی پہنچا دیں لیڈروں تک، انٹیلیجنس میں یہ بھی رحمت لے جائے یہاں سے، تاکہ تیرا انٹیلیجنس برکت والا ہو جائے۔ کہ میں انٹیلیجنس کی وہاں تو ایسے کرم کی باتیں ہو رہی ہیں، تم روزگار کو پیٹ رہے رو رہے ہو، اگر روزگار کھلوانا ہے اور حقیقت میں کھل جائے اور اٹل ہو، جس میں شک نہ ہو، تو یہ آقا جی کی باتیں ہیں، تو ان کو بولو کہ خود بھی تسبیحیں پڑھیں لیڈر، اور عوام کو بھی پڑھائیں اور اخباروں میں بھی دیں اس کو کہ تسبیحیں نہ چھوڑو، تسبیحیں پڑھو، رزق کے علاوہ مصیبتیں ٹلیں گی۔ اور نبی کریم نے اس کی حد سے زیادہ تعریف کی ہے رغبت دلانے کے لیے کہ میری امت کو 2 کلمات پڑھنے سے ہی کام ہو جائے۔ لیکن جب غفلت ہوتی ہے، قسمت خراب ہوتی ہے، تو انسان کو ان چیزوں کا خیال نہیں ہوتا ہے، وسائل میں لگا، وسائل خود بن جائیں گے۔ تو آقا جی کہتے کلمتان خفیفتان علی اللسان، میں تم کو مفہوم 2 کلمے سکھاتا ہوں، جملے بہت ہلکے پھلکے ہیں، زبان میں پڑھنے میں مشکل نہیں ہے، کیسی میٹھی باتیں کرتے ہیں۔ کلمتان خفیفتان علی اللسان، بہت ہی آسان ہے پڑھنے میں، ثقیلتان فی المیزان، بہت ہی وزن رکھتی ہیں یا میزان میں، ماشاءاللہ۔ خفیفتان علی اللسان، بہت ہی ہلکی ہیں، آسان ہیں وہ جملے کہنے سب کے لیے۔ ثقیلتان فی المیزان، اور بہت ہی زبردست وزن ہے ان کا، ثقیلتان میزان میں، کہ اتنی نیکیاں تم کو مل جائیں گی کہ میزان جھک جائے گا۔ حبیبتان الی الرحمن، اور خدا نے ان جملوں کو بہت ہی پیار کیا ہے، پسند کیا ہے، حبیبتان الی الرحمن۔ پھر آگے آخر میں جا کے فرمایا، اتنا سمجھا کر آقا جی نے امت کو کتنے شفیق مہربان ہیں، پھر اخیر میں کہا وہ جملے کیا ہیں، کہا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ جملے ہیں، یہ کیسٹ لے جائیں اور اس کو ساری دنیا میں پھیلائیں مسلمانوں میں کہ آقا جی کی طرف سے ہیں یہ۔ اور جو یہاں سلسلے سے جاتی ہیں چیزیں تو سمجھو یہ حقیقت ہے، یا آقا جی کا دخل ہوتا ہے، اس میں اور اثر آ جاتا ہے، اس میں اثر تمہاری زبان کا اثر، ہماری زبان کا اثر، اور نبی جی کی زبان کا اثر، جو ان کی زبان سے جملے نکلے اس میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ اس کو 1 پڑھو، 10 پڑھو، 12 پڑھو، جتنی پڑھ سکو، وقفوں میں دن میں پڑھتے رہو، بچوں کو سکھا دو، لوگوں کو سکھا دو، خیر جاری کرو، یہ سب چیزیں رفع دفع ہو جائیں گی۔ دوسرے لیڈروں کو کہو کہ تم کو بش مدد کرے گا، چین مدد کرے گا، ہاں جی، وسیلہ اللہ کا وسیلہ بناتے ہو،
تو ان کو بولو آقا جی مدد نہیں کریں گے وسیلے کے طور سے؟ اور میں نے وہ ٹھوس کتابوں سے ثبوت دیا جن کو میں تو نہیں کہتا ہوں لیکن مشہور ایسے ہیں نا، ان کی مشہوری کی وجہ سے کہتا ہوں، تنقید کی وجہ سے نہیں کہتا ہوں، کہ جن کی مشہوری وہابی ہے وہ بھی مانتے ہیں، وہابی لوگ بابڑے وہ بھی مانتے اس کتاب کو، لیکن جو اس کتاب میں آیا ہے ابن کثیر کی یہ مانتے ہیں اس کو، لیکن وہ بات نہیں بتاتے ہیں، وہ چھپا دیتے ہیں۔ توحید بھی بیان کرتے ہو تو یہ بھی بیان کرو، یہ بھی آ گیا ہے کہ رئیس المحدثین تھا، سب محدثین کا استاد عبداللہ ابن مبارک، روضہ شریف کے پاک ان کو اونگ آئی تو آقا جی کا سامنا ہوا، تو آقا جی نے کہا الحق الاعرابی، بھاگو اعرابی وہ دیہاتی نکل نہ جائے، اس کو کہو تم نے جو کہا ہم نے سنا، تمہارا کام ہو گیا۔ ہاں جی بتاؤ، اتنا ٹھوس ثبوت دیا، تو ان کو مناؤ سمجھاؤ، ایسے ہی آپس میں لڑ لڑ کے مر جاؤ گے، آئین بنا بنا کے مر جاؤ گے۔ آئین تمہارے پاس قرآن ہے، نبی کی حکم حدیثیں سب موجود ہیں، کون سی آئین کی ضرورت ہے؟ یا پنجابی میں کہتے ہیں تھوڑے پٹھے دن آئے ہوئے نے، ہاں تو پھر میں کیا کھاؤں تمہوں؟ تو ان کو بولو مدینہ شریف جاؤ، نیت ایسی کرو، ہم کمزور ہیں، جا نہیں سکتے، جائیں بھی تو ادب منع کرتا ہے کہ مت جاؤ۔ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے اے جانے والے، او پاؤں رکھنے والے، یہ جا سر و چشم کی ہے، چشم و سر کی ہے، او پاؤں رکھنے والے، او پاؤں رکھنے والے، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، او جانے والے یہ جہاں چشم و سر کی ہے۔ امام مالک مدینے میں جوتا نہیں پہنتے تھے، رہتے تھے، کہتے تھے آقا چلے ہیں اس زمین پہ، میں جوتے سے کیسے چلوں؟ کنارے کنارے دیوار کے چلتے تھے، حج کو نہیں جاتے تھے ڈر کے مارے کہیں وہاں موت نہ آ جائے، آقا کے پاس میری موت ہو، اچھا اتنی مبارک زمین ہے۔ اوف، پھر یہ باتیں کچھ یاد آتی ہیں اختلاف والی، چھوڑ دوں تو اچھا ہے۔ بعد صالحین مدینے نہیں جاتے تھے، باہر جا کے حرم کے باہر سے سلام کر کے واپس آ کہتے تھے اندر جانا ٹھیک نہیں ہے، آپ چلے ہیں، چلنا پڑے گا بے جوتوں سے یا پیروں سے، ایسے ہی ٹھیک ہے، ہر ایک کی نصیب ہے۔ حیات النبی ہیں، کہا قیامت تک ساری کائنات میری نظر میں ہے، قیامت تک جو کچھ ہو رہا ہے یہ ماننا چاہیے لڑکا، حاضر ناظر نہ کہو، اس میں اختلاف ہوتا ہے، لیکن جو کہا ہے وہ تو مانو، اس کا تو انکار نہ کرو، اختلاف کی بات چھوڑ دو۔ جو کہتے ہیں اولیاء اللہ ان کو واللہ عالم کہو، ان کو کافر مت کہو، وہ جب ہاتھ کے سامنے ہے تو حاضر تو ہیں اور ناظر بھی ہیں، لیکن لفظ مشترک ہو جاتا ہے خدا اور نبی کے درمیان، تو اس کی احتیاط کے لیے آقا نے کہا کہ جیسے کسی طریقت والے کو تنبیہ کی، کہ حاضر ناظر اللہ ہے، میں نہیں ہوں، مشترک احتیاطیں بتاتے ہیں۔ جیسے کوئی صحابی آیا کہ اللہ چاہے گا تو آپ چاہیں گے کام ہو جائے گا، تو آپ میں نے احتیاطیں بتائی، کہو اللہ اکیلا چاہے گا، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میرا دخل نہیں ہے۔ اجعلتنی للہ ندا،
تو نے خدا کا مجھے شریک بنا دیا۔ قل انشاء اللہ وحدہ، ایسے کہو اللہ اکیلا چاہے گا۔ وہ چپ تو ہو گیا کہ اللہ اکیلا چاہے گا، ہم دعائیں کر کر کے مر جاتے ہیں، سنائی نہیں ہوتی ہیں۔ جب آپ کے پاس آتے ہیں، آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں، کام فوراً ہو جاتا ہے۔ اب وہ بول تو سکتا نہیں اس ادب کی وجہ سے۔ پھر آقا جی نے وقفہ دیا کہ خدا رسول کا وہ فرق رکھنا چاہے۔ کہا اگر تم ایسا دیکھتے ہو کہ مجھے اللہ کے دربار میں مقرب ہوں، ہاں جی خدا مانتا ہے جو کہہ دے محمد، تو پھر اس طریقے سے کہو انشاءاللہ ثم شاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ چاہے گا پھر حضرت محمد مصطفیٰ چاہے گا۔ تو ان چیزوں کا خیال کیا کریں۔ یہ قرآن میں ہے تو کوئی تکلیف کچھ آئے وہ کوئی نہیں ہٹا سکتا خدا کے سوا، نہ خدا کے سوا۔ یہ آیت شریف ہے، اس کو مانے، اس کا مفسر تھوڑی سی تفسیر کر دیتا ہوں۔ نہ نبی، نہ ولی، نہ آقا جی وہ بھی نہیں ہٹا سکتے، تو پھر کیسے خدا مانتا ہے جو کہہ دے محمد۔ نبی ولی ہٹاتے نہیں ہیں، ہٹواتے ہیں، ہٹواتے ہیں، ہاں، لیکن تم نہیں ہٹوا سکتے، وہ ہٹواتے ہیں۔ تو ہم اسی لیے یہاں بیٹھتے ہیں، عقیدہ ہے، سچا عقیدہ ہے کہ ہمارے لیے کوئی کرم کی گھڑی آ جائے وہ سب کچھ ہٹوا دیں۔ نہ تمہارا حساب نہ ہمارا حساب، اصحاب بدر کی طرح، کہ ان کی سفارش اتنی قیمتی ہے کہ بدریوں کی سفارش کی کہ ان پر رحم کیا جائے، ان کی غلطیوں پر۔ خدا نے اس سفارش کو اتنا قبول کیا کہ اب بھی معافی ہے، کل بھی معافی ہے، اعملوا ما شئتم، جو کریں آئندہ بھی معافی ہے، اتنی بڑی۔ تو اب سوچے کتنی عظیم ہستی ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دعا مانگنی تھی، دعا میں ہم لوگ کہیں اور نکل گئے، ہاں جی دعا میں کہیں اور نکل گئے۔ کدھر نکل گئے؟ آقا جی کی طرف۔ ہائے اللہ، اوف، کہیں یا وجہ اللہ، 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 یا وجہ النبی، دخیل اللہ ثم دخیلکم، دخیل اللہ ثم دخیلکم، دخیل اللہ ثم دخیلکم۔ جو مانگنا تھا دعا میں خدا کو پتہ ہی ہوگا یا نہیں پتہ ہوگا، خود ہی دے دے گا۔ وہ کہیں گے، وہ اللہ کہے گا محبوب کی طرف چلے گئے، لے لو۔ کل بھی وہ نعت میں چاہتا تھا، مجھے بڑی پسند آئی۔ عشاء کے ٹائم میں 10 تراویحیں پڑھائی، کوئی ہمت کی، پھر کہ 10 تراویحیں پڑھائی ہیں، 10 اگر رہ بھی گئیں، آقا نے اس پر مداومت نہیں کی ہے تو معافی میں آ جائیں گے، تو نعت میں سن لوں۔ بس وہ سوچتے سوچتے کچھ طبیعت بھی جیسے سیٹ نہیں رہتی، تو پھر میں سوچتے سوچتے چلا گیا اوپر۔ پھر اوپر جا کے پچھتایا، میں نے کہا یار پڑھی لینی تھی۔ 10 تراویحیں، کوئی بات نہیں، معافی ہو جائے گی۔ تو اب بھی دل میں آ رہا تھا، تو پھر پتہ نہیں آ سکوں نہ آ سکوں، طبیعت کبھی ایسے رہتی ہے۔ ہمت ہوتی ہے تو میں آپ کو چھوڑنا نہیں چاہتا، آپ بھی شاید میرے کو چھوڑنا نہیں چاہتے، انشاءاللہ۔ اور ہمارا آپ کا رشتہ آقا جی واللہ یہ کبھی نہ چھوٹ سکتا ہے نہ ٹوٹ سکتا ہے، اللہ دی قسم۔ اللهم
سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم نوری مکھڑا نال زلفاں کالیاں 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 عقل مردہ ایویں عمراں گالیاں عقل مردہ ایویں عمراں گالیاں عقل مردہ ایویں عمراں گالیاں روز محشر جد تکا میں آپ نو روز محشر جد تکا میں آپ نو پاواں میں پنگڑے تے مارا تاڑیاں 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 روز محشر جد تکا میں آپ نو روز محشر جد تکا میں آپ نو پاواں میں پنگڑے تے مارا تاڑیاں 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 عقل مردہ ایویں عمراں گالیاں عقل مردہ ایویں عمراں گالیاں وصل آقا دا ہووے قسمت دے وچ وصل آقا دا ہووے قسمت دے وچ وصل آقا دا ہووے قسمت دے وچ قسمتاں نہ ہون ساڈی ماڑیاں قسمتاں نہ ہون ساڈی ماڑیاں قسمتاں نہ ہون ساڈی ماڑیاں نوری مکھڑا نال زلفاں کالیاں نوری
مکھڑا نال زلفاں کالیاں اس قدر اسیاں تے اپنے رواں میں اس قدر اسیاں تے اپنے رواں میں اس قدر اسیاں تے اپنے رواں میں میری اکھیاں تو نہ جاوڑ لالیاں 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 اس قدر اسیاں تے اپنے رواں میں اس قدر اسیاں تے اپنے رواں میں میری اکھیاں تو نہ جاوڑ لالیاں میری اکھیاں تو نہ جاوڑ لالیاں میری اکھیاں تو نہ جاوڑ لالیاں تیری نظرانے دکھائے معجزے تیری نظرانے دکھائے معجزے ڈوب دیا ساڑیاں نیا تاریاں ڈوب دیا ساڑیاں نیا تاریاں ڈوب دیا ساڑیاں نیا تاریاں نوری مکھڑا نال زلفاں کالیاں نوری مکھڑا نال زلفاں کالیاں کر دعا نظراں دے سائے وچ مرے کر دعا نظراں دے سائے وچ مرے کر دعا نظراں دے سائے وچ مرے پھر جے نظراں ہون بربادیاں پھر جے نظراں ہون بربادیاں پھر جے نظراں ہون یا وجہ النبی یا وجہ اللہ یا وجہ یا وجہ یا وجہ دخل اللہ ثم دخل اللہ ثم دخل اللہ ثم دخلکم کر دعا نظراں دے سائے وچ مرے کر دعا نظراں دے سائے وچ مرے پھر جے نظراں ہون بربادیاں پھر جے نظراں ہون بربادیاں پھر جے نظراں ہون بربادیاں صدقے رہبر دے ہویانے رحمتاں صدقے رہبر دے ہویانے رحمتاں عشق دی اگان دل وچ
بالیاں عشق دیا گان دل وچ بالیاں عشق دیا گان دل وچ بالیاں عشق دیا گان دل وچ بالیاں آرزو واجد دی پوری ہن ہووے آرزو واجد دی پوری ہن ہووے آرزو واجد دی پوری ہن ہووے خواہشاں دل وچ ملن دیاں پالیاں خواہشاں دل وچ ملن دیاں پالیاں خواہشاں دل وچ ملن دیاں پالیاں آرزو واجد دی پوری ہن ہووے آرزو واجد دی پوری ہن ہووے فرماتے ہیں روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے، کرم کے تقاضے سے یہ دعا سب کے حق میں قبول ہو جائے۔ آرزو واجد دی پوری ہن ہووے آرزو واجد دی پوری ہن ہووے خواہشاں دل وچ ملن دیاں پالیاں خواہشاں دل وچ ملن دیاں پالیاں خواہشاں دل وچ ملن دیاں پالیاں النبی جناب محمد حیات النبی جناب محمد وہ دربار رب میں مقرب محمد وہ دربار رب میں مقرب محمد خدا مانتا ہے جو کہہ دے محمد خدا مانتا ہے جو کہہ دے محمد بھیک سرکار سے مانگو تو گزارا ہوگا بھیک سرکار سے مانگو تو گزارا سرکار ہم پہ اپنی نظر کرے 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 سرکار ہم پہ اپنی نظر کرے